16 دسمبر 1971 جب پاکستان دو لخت ہوا. یہ ہماری تاریخ کا ایسا چیپٹر ہے جسے بار بار پڑھنا چاہیے، پڑھانا چاہیے، تاکہ شاید ہم اپنے ماضی سے کچھ سیکھ سکیں. نیٹو میڈیا اسی حوالے سے اسی موضوع پر 3 حصوں پر مشتمل اپنا شو نیٹو تاریخ لا رہا ہے. کب، کیسے، کہاں، کیا ہوا، کیا ہوتا رہا، دیکھیے اور جانیے نیٹو تاریخ میں. اور نیٹو میڈیا کے ٹویٹر ہینڈل کو فالو کرنا مت بھولیے گا. ہمارا فیس بک پیج لائک کیجیے اور یوٹیوب پر نیٹو میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو. انچاس برس ہونے کو آئے بنگلہ دیش کو ہم سے الگ ہوئے، مشرقی پاکستان کو ٹوٹے ہوئے. 5 دہائیاں بیت گئیں، لیکن آج بھی اگر سوال کیا جائے کہ ایسا ہوا کیوں، تو جواب میں ملیں گی آپ کو کچھ کنسپریسی تھیریز، چند ڈینائلز، بے شمار کنفیوژنز اور نصابی کتب میں پڑھائے جانے والے قصے کہانیاں. لفظ بنگالی سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ مچھلیاں، پانی، سیلاب. بنگلہ دیش کیوں الگ ہویا سی، وکھرا کیوں ہویا؟ پٹو ہویا سی نا، پوری وجہ پٹو نے دے دتا سی. پٹو نے کی کیتا سی؟ پٹو نے یہ کیتا سی بھی اپنا لکھ کے دے دتا ہے کی کہ بنگلہ دیش علیحدہ ہو جائے. ہے پاکستان کا حصہ سی تے پٹو صاحب بنانے. جٹ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی، راجپوت ہوتے ہیں ایسے، بنگالی بھی ایک کاسٹ ہے. ہاں ویسے کمپریس لوگ ہیں. پاکستان کے ساتھ ان کا کبھی بھی کوئی ٹھیک نہیں رہا. میرے خیال میں ہمیں تھوڑی سی ہمت کر لینی چاہیے، تھوڑی جی پیڑتے کٹ لینی چاہیے ہے کہ یہ فال آف ڈھاکہ جیسی ٹریجڈی کی وجہ جاننے کے لیے. اور سب سے پہلے شاید ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم نے بنگالیوں کو کبھی برابر کا سمجھا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں. دیکھنے میں وہ خطہ ایسا ہے کہ وہ بیچارے میرا حال گرمی اور بھوک فلاس کے مارے ہوئے ہیں، اور ان کی چہروں پہ اتنی رونق نہیں ہوتی جیسے ہمارے چہرے پہ روشن ہمارے بیچارے ایسے رونق نہیں ہوتی. قد کاٹ ان کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے، کہ کلر بھی آپ کو پتہ ہے ایک جیسا ہوتا ہے. کیسا؟ موسٹلی جو ہے سانولے رنگ کے ہوتے ہیں اور چھوٹی ہائٹ ہوتی ہے ان کی. اور یہ معاملہ کوئی پاکستان بننے کے بعد کا نہیں ہے، اس کی تاریخ کافی پرانی ہے. اور میں بات شروع کرنا چاہوں گی سر سید احمد خان کے خطبہ لکھنؤ سے، جس میں انہوں نے صاف صاف فرمایا کہ وہ یا ان کی ایلیٹ کلاس، جس میں بقول ان کے پٹھان، سادات، ہاشمی یا قریشی ہی آتے ہیں، اعلیٰ نوکریوں یا اعلیٰ عہدوں کے حقدار ہیں، نچلی ذات کے بنگالی نہیں. اس خطبے میں سر سید احمد خان ہندوستان میں سول سروس کے یکساں امتحانات کی مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ اگر صرف پڑھ لکھ کر ہی لوگ کمشنر اور کلکٹر بننے لگے تو کل کو بدذات، رذیل یا دلت بھی ان اعلیٰ عہدوں پر پہنچ کر ایلیٹ کے برابر بیٹھ سکتا ہے یا پھر ان کا افسر اعلیٰ لگ سکتا ہے. اس لیے بنگالیوں کا مطالبہ یہ تھا کہ مقابلے کے امتحان جو ہیں وہ ہندوستان میں ہوں، تاکہ وہ آسانی کے ساتھ یہاں شرکت کر سکیں. اچھا، جو شمالی ہندوستان کے لوگ تھے، چاہے ان میں مسلمان اشرافیہ ہو یا ہندو اشرافیہ ہو، چونکہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم یہ گوارہ نہیں کریں گے کہ ایک بنگالی جو ہے وہ ہمارا افسر ہو کر یہاں پر آئے اور ہم اس کی اطاعت کریں. تو یہ تھا مطلب کہ سر سید کا اور دوسرے شمالی ہندوستان کے لوگوں کا مطالبہ جو تھا کہ مقابلے کے امتحان لندن میں ہی ہوں، تاکہ وہاں سے سفید فام جو انگریز جو ہیں وہی ہمارے افسر ہو کے آئیں، کوئی ہندوستانی ہمارا افسر ہو کے نہیں آئے. یہ سوچ تھی سر سید احمد خان کی، جس کو سچ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے بنگالیوں کو بطور مثال پیش کیا. آپ خود ہی سن لیجئے کہ انہوں نے خطبہ لکھنؤ میں کیا فرمایا. اب میں مسلمانوں اور اپنے ملک کے ہندوؤں کو اکٹھا کر کے پوچھتا ہوں کہ بنگالیوں سے دونوں برابری کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. جب یہ صورت ہے تو کیوں کر اس ملک میں مقابلے کا امتحان جاری ہو سکتا ہے. اگر یہ امتحان یا مقابلہ جاری ہو
تو غور کرنا چاہیے کہ ملک کا کیا نتیجہ ہوگا۔ تمام قومیں، نہ صرف مسلمان بلکہ تمام ہندو، اس ملک کے معزز راجا اور بہادر راجپوت جن کو اپنے باپوں کی تلواریں یاد ہیں، ایک بنگالی کو جو چھری دیکھ کر اس کرسی کے نیچے گر پڑے گا، اپنے پر حاکم دیکھیں گے۔ کر لو اندازہ اس ایلیٹ کلاس کا جس کے انٹرسٹ کی دیکھ بھال خود سر سید احمد خان کر رہے تھے، اور جب پاکستان بنا تو یہی اشرافیہ یہاں کی حکمران بنی، اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ۔ اسی لیے تو قیام پاکستان کے بعد سے ہی بنگالیوں کی میجورٹی کو رد کرنے کی شروعات ہو گئی۔ تقسیم ہند کے وقت مشرقی پاکستان کی آبادی مغربی پاکستان سے زیادہ تھی۔ 47 میں مشرقی پاکستان کی آبادی تھی 4 کروڑ 20 لاکھ اور مغربی پاکستان کی 3 کروڑ 37 لاکھ۔ مطلب بڑا آسان ہے، اگر ہم ڈیموکریسی رول کو اپلائی کریں تو حکمران وہی بنے گا جس کو بنگالی ووٹ دیں گے۔ لیکن کیا ہماری بلو بلڈڈ اشرافیہ ایک بنگالی جو کوٹ ان کوٹ چھری دیکھ کر کرسی سے نیچے گر جائے کو اپنا حاکم مان لیتی؟ جواب ہے نہیں، ا بگ نو۔ اور بنگالی اکثریت کو ان کا جمہوری حق دینے سے پہلا انکار کیا ہمارے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین صاحب نے، جب اکتوبر 1954 میں وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں ملک کے بننے والے نئے آئین کا دوسرا ڈرافٹ لے کر آئے، جس کی مطابق قومی اسمبلی کی 400 نشستیں طے پائیں، 200 ملی ادھر والوں کو اور 200 ادھر والوں کو۔ بنگالی پڑھے لکھے تھے، باشعور تھے، انہوں نے بے ایمانی پر مبنی اس فارمولے کو ریجیکٹ کر دیا۔ بہرحال 2 سال کے بعد 1956 میں جب ملک کا پہلا آئین آیا تو قومی اسمبلی کی 300 سیٹیں بتائی گئیں اور ساتھ میں ملا ملک کو 1 یونٹ کا تحفہ۔ بنگلہ دیش 1 یونٹ تھا اور پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان 2 یونٹ۔ مطلب ایک دفعہ پھر بنگالیوں کی مانگوں کو کوئی لفٹ نہیں کروائی گئی۔ لیکن اس سب کے باوجود، اس بے ایمانی کے باوجود، بنگالیوں نے ڈیموکریسی سے اپنی امیدیں باندھے رکھیں۔ میرے خیال میں اس کی بڑی سادہ سی وجہ تو یہ ہے کہ بنگالی لیڈرشپ کوئی پاکستان بننے کے بعد نہیں ابھری تھی، بلکہ اگر دیکھا جائے تو بنگالی لیڈرشپ پر آل انڈیا مسلم لیگ کی جاگیردارانہ اور نوابی کلاس کا کچھ خاص اثر بھی نہیں تھا۔ بنگالی لیڈرشپ تو بنگال کے لوگوں سے جڑی ہوئی تھی، وہاں کے کسانوں سے، وہاں کے مزدوروں سے، جبکہ اگر دیکھا جائے تو آل انڈیا مسلم لیگ کو بنگال میں خود کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے وہاں کی لیڈرشپ کا سہارا لینا پڑا۔ سابق مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی سیاست میں بہت بڑا فرق تھا۔ جیسا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ بنگلہ دیش کی سیاست جو تھی وہ متوسط طبقے کے ہاتھوں میں تھی، جیسے شیخ مجیب، عوامی لیگ جو تھی، بھاشانی اور یہ سارے جتنے لوگ تھے ان کا تعلق متوسط طبقے سے تھا، عام لوگوں کے ساتھ تھا، تو ان کے ہاں جمہوری جذبات جو تھے وہ بہت زیادہ تھے، اور اس کا اظہار ہم نے دیکھا کہ فاطمہ جناح کے الیکشن میں بھی انہوں نے بڑھ چڑھ کے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا، اور پاکستان کی جتنی بھی جمہوری تحریکیں چلی تھیں بنگلہ دیش کے عوام جو ہیں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اس کے اندر شامل تھے، جبکہ مغربی پاکستان کی سیاست پر فیوڈلز کا قبضہ تھا، ان کی اجارہ داری تھی، اس لیے یہاں کی سیاست کے رجحانات جو تھے وہ بالکل مختلف تھے، ان کا عوام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ اپنی اقتدار میں آنے کے لیے ہر قسم کے مواقع جو ہے وہ یا ہر قسم کے سمجھوتوں کے لیے تیار تھے،